علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے، جس کا نام ایک نام زلف و زنجیر ہے اور دوسرا نام لالہ زار ہے، اور اسی طریقے سے علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کربلا کا مسافر، وہاں سے میں اب حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی شہادت کو اختصار کے ساتھ پڑھ دوں، اس وضاحت کے ساتھ کہ بعض مورخین منع کرتے ہیں، لیکن ہمارے ان بزرگوں نے جن کا نام لیا، میں نے علامہ ارشد کا نام، علامہ نظامی کا نام، جلال الدین مفتی جلال الدین امجدی کا نام، اختصار کے ساتھ بہت مختصر میں اب میں ان دونوں شہزادوں کی شہادت کو پڑھنے لگا ہوں۔ ابھی کوفہ کے اندر یہ حالات پیدا ہوئے تھے کہ امام مسلم شہید ہوئے، حضرت ہانی شہید ہوئے، کوفہ کے اندر ایک دہشت کا ماحول تھا، ایک عجیب سا ماحول تھا، خوف و ہراس کا ماحول، دہشت کا ماحول، اور سارے دروازے بند تھے۔ ایسے میں حضرت قاضی شریح کو جب اس کی اطلاع ہوئی، قاضی شریح کو اس کی اطلاع ہوئی، امام مسلم شہید ہو گئے اور ہانی شہید ہو گئے، اور اعلان ہو گیا کہ جو بھی یزید کے خلاف جائے گا اس کا یہ حال ہوگا۔ پھر مزید دوسرا اعلان ابن زیاد کی طرف سے یہ ہوا، ہم نے سنا ہے کہ مسلم اپنے ساتھ 2 بچوں کو لائے تھے، جو ان 2 بچوں کو پکڑ کر کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، جس کے گھر میں 2 بچے ملیں گے اس کا بھی انجام یہی کیا جائے گا۔ حضرت قاضی شریح رات کے وقت دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ دونوں بچوں نے محمد و ابراہیم نے کہا قاضی شریح سے، یہ قاضی شریح مولا علی کے شاگرد تھے، قاضی شریح سے کہا قاضی شریح آپ ہمارے سر پہ جو ہاتھ پھیر رہے ہو اور ہمیں سینے سے لگا رہے ہو، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہمارے بابا شہید تو نہیں ہو گئے، ہم یتیم تو نہیں ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے خاندان میں یہ سلوک یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ قاضی شریح آپ ہمارے دادا علی مرتضیٰ کے شاگرد ہیں، تو جو سلوک ہمارے دادا علی یتیموں کے ساتھ کرتے تھے آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہو، کہیں ہمارے ابا شہید تو نہیں ہو گئے۔ حضرت قاضی شریح دونوں شہزادوں کو سینے سے چمٹا کر کے زار زار رونے لگے اور کہا شہزادوں ہاں آج تم دونوں جو ہے وہ یتیم ہو گئے ہو اور تمہارے والد بزرگوار امام مسلم شہید ہو گئے۔ دونوں بھائی بلک بلک کر کے رونے لگے، مدینہ یاد آنے لگا، مدینے کی راحتیں یاد آنے لگی، مدینے کا آرام یاد آنے لگا۔ قاضی شریح نے کہا بچوں شہزادوں اب حال یہ ہے کہ تمہارے والد کی شہادت کے بعد ابن زیاد بانی فساد وہ بدنہاد اب تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، وہ تمہیں شہید کرنا چاہتا ہے، اس لیے میرے گھر میں تمہارا رہنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے صبح کو ایک قافلہ جو ہے وہ باب العراقین سے مدینہ منورہ کی طرف جانے والا ہے، اس لیے میرے بیٹے کو میں نے کہہ دیا ہے کہ میرا بیٹا تمہیں باب العراقین پہنچا دے گا، وہاں سے تم اس قافلے کے ساتھ مدینے چلے جانا، اور جب تم مدینے چلے جاؤ گے تو پھر وہاں تمہاری جانیں محفوظ ہو جائے گی۔ دونوں شہزادے صبح کا انتظار کرنے لگے۔ قاضی شریح کا بیٹا فجر کی نماز کے بعد الصباح جو ہے وہ دونوں شہزادوں کو خاموشی کے ساتھ چھپا کر کے لے گیا۔ باب العراقین پہنچا تو وہاں پر جو ہے وہ قافلہ کوچ کر چکا تھا، آنے میں تاخیر ہو گئی تھی، قافلہ رخصت ہو چکا تھا۔ قاضی شریح کا بیٹا دونوں شہزادوں کو لے کر کے دوڑتا رہا، اور اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا جہاں سے قافلے کی گرد اٹھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ قاضی شریح کے بیٹے نے کہا شہزادو میرا قافلے تک آنا اچھا نہیں، لوگ مجھے پہچانتے ہیں، تمہیں نہیں پہچانتے، تم ساتھ ہو جانا، مدینہ منورہ قافلہ چلا جائے گا، اس طرح تم عافیت کے ساتھ مدینے پہنچ جاؤ گے۔ اور دونوں شہزادوں کو کہا اچھا میں چلتا ہوں، وہ گرد دیکھتے جاؤ، دوڑتے جاؤ۔ دونوں شہزادے دوڑنے لگے، نازک سی کلیاں بلکہ نازک سے پھولوں کی طرح پورا وجود نازنین، کیونکہ مدینہ منورہ میں ان شہزادوں کا حال یہ تھا کہ زمین پہ چلنے نہیں دیا جاتا تھا، گود میں اٹھا لیے جاتے تھے، کندھوں پہ بٹھا لیے جاتے تھے۔ اب دونوں شہزادے دوڑ رہے ہیں، ایک شہزادے کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے اور کانٹا چبھا چھوٹے بھائی کے پیر میں، بڑا بھائی کہتا ہے بیٹھنا نہیں، بڑے بھائی کہتا ہے بیٹھنا نہیں ورنہ قافلہ چلا جائے گا۔ چھوٹا بھائی چبھے ہوئے کانٹے سے دوڑ رہا ہے، لیکن کہاں تک دوڑ سکتا تھا؟ ایک وقت آیا نازک سا نرم سا پیر جو ہے کانٹوں سے چھلنی ہوا، کانٹوں سے زخمی ہوا، اور ایسی حالت میں چھوٹا بھائی بیٹھ گیا۔ بڑے بھائی نے بھی رکنا مناسب سمجھا، اسی کانٹے کو نکالنے کی اتنے میں اتنی تاخیر ہوئی کہ وہ گرد و غبار نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب دوڑتے ہیں تو کیا دیکھا کہ نہ قافلے کا سراغ ہے، نہ کوئی گرد و غبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے میں دونوں شہزادے چلتے چلتے تھک گئے۔ اتنے میں ابن زیاد بانی فساد کے کارندے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، بچوں سے پوچھا
कौन हो तुम? हालांकि पूछने की ज़रूरत न थी, चेहरे बता रहे थे कि आले रसूल हैं। उन लोगों को देख करके पता चलता था किसी बड़े ख़ानदान के लोग हैं। फिर पूछा कौन हो? तो बताया कि हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे, सच्चों की औलाद थी, सच कह दिया, मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। दोनों को पकड़ा, रस्सी में बांधा और बांध करके ले गए, इब्ने ज़ियाद के पास जमा करा दिया। इब्ने ज़ियाद ने अल्लाह अकबर दोनों शहजादों को लिया। लेने के बाद कहा कि इनको ले जा करके जेल में डाल दो, मैं यजीद को ख़त लिखता हूँ और यजीद से पूछता हूँ मुस्लिम बिन अकील के बेटों का क्या करना चाहिए, तो फिर वो जो हुक्म आएगा उस पर अमल होगा। जेल में डाल दिए गए। काली कोठरी बच्चों ने पहली मर्तबा देखी, पहली मर्तबा, क्योंकि मदीने मुनव्वरा में तो इसका कोई तसव्वुर नहीं था, उन्होंने कभी जेल का नाम भी न सुना होगा। अल्लाह अकबर, काली कोठरी में एक दूसरे को देख करके डरे सहमे। ऐसे में जेल में वो 3 दिन तक रहे। जेल का जो दारोगा था उसका नाम मशकूर था, मशकूर बताया जाता है। जेल का दारोगा मशकूर था, मशकूर मुहिब अहले बैत था। दोनों शहजादों की तकलीफ देखी ना गई तो दोनों शहजादों से कहा ये मेरी अंगूठी लो, और अंगूठी लेकर के ये रास्ता कादिसिया की तरफ जाता है। कादिसिया का जो एक बहुत बड़े जो वो हुकूमत के ओहदे पर मेरा भाई फायज़ है, तो ये अंगूठी उसको बताना और उसको बता करके कहना कि हम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं, वो तुम्हें हिफ्ज़ अमान के साथ मदीने मुनव्वरा पहुंचा देगा। अच्छा अब तुम जाओ। कादसिया के रास्ते पे लगा दिया। इधर कादसिया के रास्ते पे बच्चों को लगाया। वो शहजादे, अब मैं उनको बच्चा क्या कहूँ, वो शहजादे रात भर चलते रहे, इसलिए कि जो वो गुज़िश्ता हादसा उनकी नज़र के सामने ताज़ा था। रात भर चलते रहे, लेकिन रात भर चलते चलते हालत ये थी, पत्ता खड़कता तो डर करके एक दूसरे से लिपट जाते, आहट सुनाई देती एक दूसरे से लिपट करके बैठ जाते। खौफ था, हिरास था, जान जाने का अंदेशा था। ऐसे में इधर तो ये बच्चे उधर रात को निकल गए। सुबह हुई, सुबह के वक्त सोचा कहाँ जाए, तो कोई पनागा, कोई मामन ढूंढने लगे। जब कोई पनागा और मामन न मिला तो देखा कि एक बड़ा सा दरख्त है, उसके अंदर खोखलापन है और उसके अंदर गोया के एक सुराख है। दोनों जा करके अल्लाह का नाम लेके उसी में छुप करके बैठ गए। इधर तो ये बैठ गए, उधर सुबह हुई। इब्ने ज़ियाद ने मशकूर से कहा बच्चे कहाँ हैं? उन्होंने फरमाया, मशकूर ने, हज़रत मशकूर ने कहा मैंने उनको आज़ाद कर दिया। कहा तुमने किसकी इजाज़त से आज़ाद किया? कहा मैंने अपनी आखिरत के लिए, क्योंकि मैं नबी की शफाअत चाहता हूँ, बीबी ज़हरा की खैरात चाहता हूँ, इसलिए मैंने उनके शहजादों को आज़ाद कर दिया। मुझसे डर ना लगा तुझे? मशकूर ने कहा जो अल्लाह से डरता है दूसरों से नहीं डरता। तुझे नहीं पता मैं तेरा अंजाम क्या करूँगा? तू मुझे मार डालेगा, बस इतना ही। अहले बैत की मोहब्बत में मर जाना शहादत है। मशकूर को उसने शहीद कर दिया। उधर वो दोनों बच्चे डरे सहमे बैठे हुए थे। ऐसे में एक कनीज जो है वहाँ पानी भरने के लिए आई, तो दरख्त जो था वो किसी दरिया के किनारे या चश्मे के किनारे था। जैसे ही वो 2 बच्चे वहाँ बैठे थे, कनीज ने जो है पानी भरने के लिए मटकी जो है वो जैसे डालना चाहिए उस दरिया में या चश्मे के अंदर, तो उसको 2 खूबसूरत चेहरे नजर आए। उसने पलट करके देखा, पानी भरने की पलट कर देखा खूबसूरत चेहरों की तरफ, तो 2 चेहरे उसको अंदर नजर आए। शहजादो तुम कौन हो? कल के हादसे से, कल सही कहा था कि मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं, तो क्या हो गया था? पकड़ कर ले गए थे, मारे गए थे, ये हालात हुए थे, है ना, गुज़िश्ता वाक़ई में ये हालात हुए। ऐसे वक्त के अंदर फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर, फिर क्या हुआ? उन दोनों बच्चों ने बाहर निकल करके डरना सहमना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कौन हो बताओ? फिर सच कह दिया, मुस्लिम बिन अकील के यतीम है। तो कहा घबराओ नहीं, मैं जिसकी कनीज़ हूँ ना, मेरी मालिका जो है वो अहले बैत की मुहिब है, अहले बैत की आशिक है, चलो मैं तुम्हें उसके घर ले चलती हूँ। वो ले करके गई और फिर अपनी मालिका से कहा देखो ये मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। अल्लाह अकबर। वो खातून ने देखा तो सीने से लगाया, कहा तुम ऐसे कैसे? तो पूरी तफसील उन्होंने दास्तान बताई। एक कमरे में उस छुपा दिया, खाना खिलाया, कपड़े पहनाए, जो खिदमत कर सकती थी किया, इसलिए कि अहले बैत की खिदमत बड़ी चीज़, अहले बैत की खिदमत बड़ी चीज़ है। आगे कोई गुफ्तगू करने से पहले एक छोटा सा पैगाम आपको देना चाहता हूँ। ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले, किसी भी नबी के घर के फ़र्द की जो खिदमत कर सकते हो कर देना, जो कर सकते हो। ज़िंदगी में कभी कोई काम करो ना करो, ये काम कर लेना। इसलिए कि एक शख्स हज के लिए जाने वाले थे, हज के लिए एक रास्ते में उनको सैयद मिला। उसने कहा कि मेरे घर में फाका कशी है, मेरी मदद करो। उन्होंने सोचा वो हज में क्या करूं जिसमें कोई नबी के घर वाला फाकिस है, तो उन्होंने अपनी पूरी हज की रकम उठाकर दे दी। जब हज हो गया
تو ہر آدمی آ کر کے ان کو مبارکباد پیش کرنے لگا. ہر آدمی مبارکباد پیش, یہ شرمانے لگے کہ میں حج کو گیا نہیں, لوگ مجھے مبارکباد کیوں پیش کرتے ہیں. ایک دن ان کے خواب میں حضور تشریف لائے, فرمایا تو نے میرے خاندان کے فرد کے لیے حج ترک کیا اور حج کی رقم اٹھا کر کے اس کو دے دی, تو اللہ نے تیرا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو ہر سال تیری طرف سے قیامت تک حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب اللہ تجھ کو عطا. اس لیے نبی کے گھر والوں میں سے جو مل جائے اس کی جو خدمت کر سکتے ہو کر لینا, اللہ اس کا صلہ تمہیں تمہاری نسلوں کو قیامت تک عطا کرے گا. اس خاتون کو بھی لگا کہ میرے تو بھاگ جگے, میری تو قسمت جگی, نبی کے گھر کے 2 شہزادے میرے گھر میں آئے. اس نے بڑی خدمت کی, بڑی خدمت کی. رات ہو گئی, شہزادوں سے کہا یہ گھر کو آپ اپنا سمجھے, میں آپ کی دادی کی کنیز ہوں, آپ کی بھی کنیز ہوں, آپ کی خدمت کی ہے, بس آپ کے نانا کی شفاعت چاہتی ہوں, سکون سے گھر میں رہو, ڈرو مت, گھبراؤ مت. یہ کہہ کر کے دروازہ جو ہے وہ بھیڑ دیا. آئی, اس کا شوہر رات دیر ہو گئی تھی نہیں آیا تھا, بہت دیر بعد شوہر گھر آیا. اس کے شوہر کا نام تھا حارث. حارث سے کہا حارث کیا بات ہے, آج بہت دیر سے تم گھر آئے. حارث نے کہا ارے کیا کریں, مسلم بن عقیل کے بچے جیل سے بھاگ گئے ہیں. ابن زیاد نے کہا کہ جو اس کے بچوں کو ڈھونڈ کر کے لائے گا میں اس کو بہت بڑی جاگیر دوں گا, کیونکہ اس نے یزید کو خط لکھا تھا کہ زندہ بھیجوں کہ جو ہے وہ سر کاٹ کے بھیجوں. اب وہ خط وہاں پہنچ رہا ہوگا اور وہ بچے جیل سے بھاگ گئے, تو اب اس کو پڑھی ہے کہ اگر زندہ طلب کر لیا وہ نہیں دے پائے گا تو یزید اس پہ عتاب کرے گا. اس لیے اس نے بہت بڑا اعلان کر دیا, انعام کا بڑا اعلان کر دیا ہے, کیونکہ اس کو مسلم بن عقیل کے بچے چاہیے. عورت نے کہا کیسے بدبختی کی باتیں کر رہا ہے, مسلم بن عقیل نبی کی اولاد میں سے تھے, نبی کے خاندان میں سے تھے, اور تو ان کے بچوں کا دشمن ہو رہا ہے. اس نے کہا بی بی تجھے کیا معلوم کہ اتنا انعام ملے گا کہ ہم ہمیشہ کے لیے مالدار ہو جائیں گے. اس بی بی نے کہا حارث آنکھیں کھول, تو کیا دنیا کی محبت میں گم ہے, سوچ تو صحیح, آل نبی کے ساتھ بغاوت کر کے تجھے ملنا کیا ہے. بہت سمجھایا, کہا بی بی میں تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا, میرا گھوڑا مر گیا تو میں پیدل ڈھونڈتے رہا. اچھا اب تو مزید کوئی بکواس نہ کر, مجھے کھانا کھلا. اس نے کھانا کھلایا, کھانا کھلا کر کے وہ سو گیا. ایسے سوتے میں جب وہ سو رہا تھا تو علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب حارث سو رہا تھا ایسے میں کمرے سے رونے کی دونوں شہزادوں کی آواز آئی. دونوں شہزادوں کی جب رونے کی آواز آئی, اس نے بیوی سے پوچھا ہمارے گھر میں کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہیں, یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو بیوی نے کہا شاید تیرے کان بج رہے ہیں, تو ان بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے پھرتا رہا, تیرے کان بجے, سو جا, کوئی بچے کی آواز نہیں آ رہی ہے. اس نے پھر آواز بلند ہوئی تو کہا بچوں کی آواز آتی ہے. پھر بہلانے کی کوشش کی, آواز اور بلند ہوئی تو وہ خود اٹھا اور جدھر سے آواز آ رہی تھی اس طرف ہو گیا. تو دیکھا کہ دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے پکڑ کے رو رہے تھے. کیوں رو رہے تھے؟ علامہ لکھتے ہیں کہ اس رات ان دونوں شہزادوں نے خواب دیکھا, دونوں نے دیکھا کہ جنت ہے اور جنت میں مولائے کائنات سیدہ فاطمہ, امام مسلم, یہ سب لوگ, امام حسن جنت کے باغوں میں ٹہل رہے. تو اللہ کے رسول نے امام مسلم سے پوچھا مسلم تم تو آ گئے ہو, شہزادوں کو کہاں چھوڑائے, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس کے حوالے کر کے آئے ہو. امام مسلم نے کہا نانا جان میں آ گیا ہوں, تھوڑی دیر میں وہ میرے بچے بھی آنے, تھوڑی دیر میں آ جائیں گے وہ. دونوں شہزادے اٹھے تو بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا بھیا ایسا لگتا ہے موت قریب ہے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ ابا نانا سے کہتے ہیں کہ بس ان قریب آنے والے. تو دوسرا بھائی کہتا ہے کہ بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. دونوں رو رہے ہیں, لیکن پھر کہتے ہیں یہ گھر تو ہماری دادی کی کنیز کا گھر ہے, یہ تو آرام کر رہا, یہاں کیسے خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن خواب تو خواب تھا. دونوں شہزادے رو رہے تھے. ایسے میں حارث آیا, دونوں کو روتے دیکھا, اے بچوں کون ہو تم. سوچا یہ تو اس گھر میں تو اتنی وفا ملی ہے, اتنا آرام ملا, کھانا ملا, کپڑے ملے, راحت ملی. دونوں شہزادوں نے سچوں کی اولاد تھی, سچ کہہ دیا ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے, ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے. رئیس القلم علامہ ارشد علیہ رحمہ لکھتے ہیں, اللہ ان کی قبر پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے, لکھتے ہیں کہ اس ظالم نے کہا اچھا میں تم کو ڈھونڈوں, ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھکوں, میرا گھوڑا مر جائے, میں پیدل چلتے چلتے تو تم میرے گھر میں آرام کر رہے ہو. ان دونوں شہزادوں کو تماچے لگائے, منہ پہ تماچے لگائے اور دونوں کی زلفیں پکڑی, دونوں شہزادوں کی زلفیں پکڑی
زلفیں پکڑ کر جب مارنا شروع کیا، اس کی بیوی نے کہا ظالم کیا کر رہا ہے؟ بیوی کو بھی مارا، بالآخر دروازے پہ تالا ڈالا کہ کہیں بیوی بچا نہ لے۔ صبح کا انتظار کرنے لگا، صبح ہوئی، دونوں بچوں کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر تلوار ہاتھ میں تھامی، دونوں بچوں کی مشقیں کسی، دونوں بچوں کی مشقیں، دونوں کے ہاتھ باندھے، اور ہاتھ باندھ کر کے دونوں کو گھوڑے پر ڈالا، سواری پہ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد دونوں کو شہید کرنے کے لیے لے چلا۔ سنیو، یہ بات بس اتنی ہے، پھر قدم قدم پہ یاد رکھنا کہ یہ جو کچھ برداشت ہوا ہے صرف اللہ کے دین کے لیے۔ جس دین سے ہم اور آپ دور ہو گئے، یہ سب دین کے لیے، نبی کا خاندان جو اجڑا، خاندان جو لٹا، صرف دین کے لیے۔ آج اس دین کی جو ناقدری کر رہے ہو، خیال کرو کیا کر رہے ہو۔ دونوں شہزادوں کو باندھ کر کے سواری پہ ڈالا، لے کر کے چلا، بیوی آئی، اس کے سر پر الٹی تلوار ایسے ماری وہ بے ہوش ہو گئی، کنیز آئی، اس کو بھی مارا، اس کو قتل کر دیا، یہ سب کیا۔ بالآخر فرات کے کنارے پہ پہنچا، بیٹا آیا، اس کو بھی یہ کیا، بیوی کو ہوش آ چکا تھا، پھر اس نے بچانے کی کوشش کی، کہا او دنیا کے پرستار، او دنیا کے پجاری، دنیا آنی جانی ہے، دنیا کے لیے آل نبی کا خون نہ کر، دنیا کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل نہ کر، یہ اس کی نصیحت کر رہی تھی۔ ایسے میں اس ظالم نے بیوی کو پھر مارا کہ بچا نہ لے جائے، بیوی پھر زمین پر گری، بیٹے نے ماں بچانے کی کوشش کی، اس کو بھی مارا، وہ بھی زمین پہ گر پڑا، اور ایسے میں دونوں شہزادوں پہ تلوار اٹھائی، دونوں شہزادے بیت کی طرح کانپنے لگے۔ بڑا بھائی کہتا تھا پہلے مجھے شہید کر دے تاکہ چھوٹے بھائی کا غم نہ دیکھوں، چھوٹا کہتا تھا پہلے مجھے شہید کر دے تاکہ بڑے بھائی کا غم نہ دیکھوں۔ اس ظالم نے کہا اچھا تمہیں ایک دوسروں کا اتنا خیال ہے، دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا، اور ایک ہی وار میں حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو اس ظالم نے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد دونوں کا سر لیا، ٹوکرے میں ڈالا، دونوں کا سر لیا، ٹوکرے میں ڈالا، اور ٹوکرے میں ڈالنے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ سنیو، قدم قدم پہ سننا، دل پہ یہ نقش کرنا، دل پہ یہ تحریر کرنا، خدا جانے ایسی محفلیں ہمیں نصیب ہو نہ ہو۔ جس نے بھی نبی اور آل نبی کے ساتھ بے وفائی کی، اس کا انجام کیا ہوا؟ دنیا کے اقتدار کے لیے، دنیا کی عزت کے لیے، دنیا کی ہوس کے لیے جنہوں نے نبی اور آل نبی کے ساتھ غداری کی، ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ لے کر کے دربار ابن زیاد میں پہنچا۔ ابن زیاد مجھے انعام دے، دیکھ میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کیسا تحفہ؟ کہا تیرے دشمنوں کا سر لایا ہوں۔ کہا کون سے دشمن؟ کہا مسلم بن عقیل کے بیٹوں کا سر ہے۔ ٹوکرے سے ہٹایا جیسے ڈھکن تو دونوں کے سر تھے، مسلم بن عقیل کے بچوں کا سر۔ ابن زیاد نے کہا تجھے کس نے کہا تھا ان کو قتل کرنے کا؟ تجھے کس نے کہا تھا ان کو قتل کرنے کا؟ کہا کہ تو نے تو اعلان کیا تھا۔ میں نے کہا زندہ گرفتار کرنے کا، میں نے تو یزید کو خط لکھا ہے کہ یہ بچے میرے پاس موجود ہے، زندہ بھیجوں کہ قتل کر کے بھیجوں؟ اب وہ زندہ مانگے گا تو میں جواب کیا دوں گا؟ تو نے کیوں قتل کیا؟ میں نے تجھے اجازت دی تھی قتل کرنے کی۔ اس نے کہا کہ اگر میں لاتا تو یہ کوفہ والے مجھ سے چھین لیتے تو پھر میں ناکام ہو جاتا۔ کہا ارے چھین لیتے تو کم سے کم تو مجھے اطلاع کرتا، کسی کو بیچ کے یا کہیں چھپا کر کے تو مجھے آ کر کے بتاتا، میں خود منگوا لیتا۔ تو نے یہ کیوں کیا؟ اب چونکہ تو نے مجھے خود خطرے میں ڈال دیا، میں یزید کو کیا جواب دوں گا؟ تو ایک محب اہل بیت وہاں پر موجود تھی، ایک محب، اور وہ جانتا تھا ابن زیاد۔ ابن زیاد نے کہا لے جاؤ اور اس کو وہیں قتل کر جائیں، اس نے بچوں کو قتل کیا، اور یہ دونوں سر اب میں کروں گا کیا؟ یہ سر بھی لے کر کے جا اور لے جا کر کے دفن کر دی۔ اب اس نے کیا کیا؟ جو محب اہل بیت تھا اس کو لے کر کے، اس نے حارث نے راستے میں کہا کہ تو جتنا سونا مانگے گا میں دوں گا، لیکن مجھے چھوڑ دے، میں گمنامے میں زندگی گزار لوں گا، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا اگر مجھے تو پوری دنیا کی دولت بھی دے دے، تو نے غداری کی ہے آل نبی کے ساتھ، میں نہیں کر سکتا۔ جب وہاں لے کر کے پہنچا تو ایک عورت وہاں کرا رہی تھی، اس میں جان تھی۔ پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اسی بدبخت کی بیوی، ظالم کی بیوی۔ کہا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اسے قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کیسے قتل ہوا پتہ ہے؟ اپنی نسلوں کو یہ درس دینا، اپنی نسلوں کو یہ درس۔ مورخین نے لکھا ہے
پہلے اس کے ہاتھ کاٹے گئے، اس کے پیر کاٹے گئے، اس کی ناک اور اس کے کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، اور اس کا پیٹ چیر کر وہ ساری چیزیں اس کے پیٹ میں رکھ دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد ان محبین اہل بیت نے کہا کہ جیسے فرات کے کنارے اہل بیت کا خون کیا، اب اس کو فرات میں ڈال دو۔ اسی حالت میں اس کو تڑپتا ہوا فرات کے اندر ڈال دیا گیا۔ نہر فرات نے یہ غموں کے دن بھی دیکھے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان دونوں شہزادوں کو، حضرت محمد اور ابراہیم، ان دونوں شہزادوں کو پھر وہیں پر نماز جنازہ پڑھ کر کے فرات کے کنارے پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ اسی زمین پر الحمدللہ علی احسان ہی کہ میں نے ان دونوں شہزادوں کے مزار پر کئی مرتبہ حاضری دینے کا شرف حاصل کیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان مزارات پر آپ کو بھی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ سید امین آپ کا ادنا